شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے والے انسان کی اندرونی بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ ایک انار کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے، اس لیے معدے کے مریض ایک انار روزانہ کھایا کریں۔ کیلے کا شیک بنا کر پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے، اس لیے دبلے افراد کیلے کا شیک بنا کر پیا کریں۔ موٹی عورت لال شلجم کا استعمال کر لیا کرے، دبلی پتلی ہو جائے گی اور خوبصورت دکھے گی۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اگر منہ سے بدبو آنے لگے تو صبح سویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کرو۔ تازہ پانی لے کر اس میں ہلدی شامل کر لیں اور اس کو پی جائیں، اس سے بلغمی دمہ دور ہو جائے گا۔ آپ کے چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو صرف ایک کھیرا رگڑ لیں، کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دینے لگے گا۔ دبلے افراد ناشتے میں ڈبل روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کریں، موٹے تازے ہو جاؤ گے اور لوگ آپ سے موٹے ہونے کا راز پوچھیں گے۔ ادرک والا پانی پی لینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف ہو جاتا ہے اور جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پخانہ گاڑے رنگ کا آنے لگے تو روزانہ 2 کھیرے کھا لو۔ بھنے ہوئے چنے چبایا کرو، آپ کی ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جائیں گی اور کبھی آپ کو بڑھاپے میں بھی درد کا مسئلہ نہ ہوگا۔ آپ کا سانس پھولنے لگے تو لسوڑے کھا لیا کرو، کمر میں درد رہنے لگے تو ارکے گلاب سے کمر کی مالش کیا کرو، انشاءاللہ فوراً درد دور ہو جائے گا۔ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو تو مشرق کی طرف منہ کر کے 13 بار اس طرح سے سانس لیں، منہ مکمل بند ہو اور سانس ناک کے ذریعے اندر کی طرف جتنا ہو سکے اس کو لیں، پھر آہستہ آہستہ منہ کے ذریعے اپنی سانس کو خارج کرتے جائیں۔ یہ عمل 13 دن کریں، جسم میں بے مثال طاقت پیدا ہوگی۔ چہرے کو گیلا کر کے اس پر ہلکا پھلکا پھٹکڑی کا مساج کریں، آپ کے چہرے سے دانے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودینہ یعنی کہ پودینے کا عرق صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب دھوئیں، آپ کی جوئیں مر جائیں گی۔ کالے اور لمبے بالوں کے لیے 1 پاؤ بھر ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر اس کو ابالیں اور روزانہ اپنے سر پر لگائیں، اس سے بال خوب بڑھیں گے اور لمبے بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو چھینک یا قے کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی میں مضبوطی سے دبائیں۔ اگر آپ کو آدھے سر میں درد ہو تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں، آپ کا درد فوراً غائب ہو جائے گا۔ 1 کھانے کا چمچ لیموں اور 1 کھانے کا چمچ ٹماٹر کا جوس لیں، دونوں کو اچھی طرح سے ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو دانت میں درد ہے تو ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان برف کی ٹکور کریں، آپ کے دانت کا درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہو تو اپنے کان میں خارش کریں، آپ کے گلے کی خارش رک جائے گی۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آتے ہیں تو اپنا 1 پاؤں ٹھنڈی زمین پر رکھیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ ورزش سے انسان دبلا نہیں ہوتا، اس لیے ہر روز ورزش کیا کریں۔ جس جگہ پھوڑا پھنسی ہو تل کے تیل اور مرغی کے انڈے کی سفیدی ملا کر اس کا لیپ کریں۔ اگر آنکھوں میں مرچیں چلی جائیں، کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو تھوڑا سا نمک زبان پر رکھیں، مرچوں کا اثر آنکھوں سے ختم ہو جائے گا۔ آنکھ میں شدید خارش اور جلن کا ٹوٹکا، دھنیا خشک، سونف، سبز الائچی کا دانہ ہم وزن پیس کر روز استعمال کریں، آپ کو ان مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا پپیتا کھائیں، روزانہ 6 گلاس پانی پئیں۔
پکے ہوئے خربوزے کھائیں، 5 انجیر دودھ میں ابال کر پئیں، 2 سیب چھلکے سمیت نہار منہ کھائیں، دودھ گرم کر کے تھوڑا سا گھی ملا کر پئیں، سونے سے پہلے 2 چمچ ارنڈ کا تیل استعمال کریں۔ اگر اچانک سے سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک کھائیں اور تقریباً 10 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی کا گلاس پئیں، فوراً آپ کے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ موسم کے بدلنے سے جسم بھاری ہونے لگے اور بدن ٹوٹنے لگے تو تلسی جیسے نیاز کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ خشک پتے لے کر پیالی پانی میں خوب پکائیں، قہوہ بنا کر اس میں ذرا سی چینی یا نمک ملا کر پی لیں، نزلہ ختم ہوگا، سر کا درد بھی غائب ہو جائے گا۔ امی کی پلیٹ میں موجود تھوڑا سا سالن بھی ختم ہو چکا تھا، جبکہ ان کے ہاتھ میں ابھی بھی آدھی روٹی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی ان کی بات کہے بغیر ہی سمجھ لے۔ میں ان کے دل کی بات سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی خاموش رہا، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ بھابھی کے ہوتے ہوئے خود سے سالن ڈال لے۔ بڑی دیر امی ہمت جمع کرتی رہی اور پھر آخرکار بولی پڑی، رخسانہ تھوڑا سا سالن تو دے دو۔ امی کی بات سن کر بھابھی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگی، بس بس، آپ کی طبیعت پہلے سے خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہر وقت آسمان سے باتیں کرتا ہے، اور آپ کو دوہری بار سالن چاہیے، جو کھا لیا ہے بس وہی بہت ہے۔ میں نے اپنے بھائی کی جانب اس آس پر دیکھا کہ شاید وہ منہ سے کچھ بولیں، مگر بھائی تو اس طرح کھانے پر جھکے ہوئے تھے جیسے کہ انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ امی ہاتھ جھاڑ کر اٹھنے لگی تو میں بولا، بھابھی، جب امی سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں تب آپ کو ان کی طبیعت خرابی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ امی بھوکی رہ جائیں گی تو پھر رات بھر ان کو نیند نہیں آئے گی، آپ ان کو سالن دے دیں۔ بھابھی کہنے لگی، تم زیادہ ماں کے سگے مت بنو، اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے، تم دونوں ماں بیٹا مفت کی روٹیاں توڑتے ہو، بھائی تو جیسے غیر ہونا، اس کا تو احساس کرنا ہی تم نے ابھی تک نہیں کیا، ابھی تک ملازمت ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہو، پہلے کچھ کما کر گھر لاؤ، پھر بڑی بڑی باتیں کرنا، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ مجھے بھابھی کی یہ باتیں بہت بری لگی تھی، مگر میں خاموش ہی رہا تھا، امی کی بھوک بھی مجھ سے برداشت نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی کٹوری اٹھا کر امی کے سامنے رکھ دی۔ میں بولا، امی آپ یہ کھا لیں۔ میری بات سن کر تو بھابھی کے پاؤں سے لگی اور سر پر بجھی، اس نے وہ کٹوری اٹھا کر فرش پر پھینک دی، کہنے لگی، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جب میں نے کہا کہ کھانا نہیں دینا تو پھر تم نے میری حکم کی عدولی کیوں کی؟ میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ میں بولا، بھابھی، آپ میں تو انسانیت نام کی چیز بھی نہیں۔ یہ بات سن کر بھابھی نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ دیکھو اجمل، اپنے بھائی کی باتیں سنو، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ بھائی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور کہنے لگے، اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ میں بولا، بھائی، جب تک بھابھی امی کے ساتھ نا انصافی کر رہی تھی تب تک وہ آپ بالکل گونگے اور بہرے بن کر بیٹھے تھے، اور اب اچانک سے آپ کو احساس ہو گیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ آپ کتنے بے حس ہو گئے ہیں نا، آپ کو اپنی والدہ کا بھی کچھ خیال نہیں، آپ تو جوروں کے غلام ہیں۔ بھائی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، میں نے بہت سہ لی تمہاری بدتمیزی، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا انسان کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے بہت ہی غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، بھائی سچ بھی یہی ہے، آپ سے برا ہے بھی نہیں کوئی۔ اس بات پہ بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے دھکے مار مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا، مجھے اس سب کی توقع نہ تھی۔ امی کہنے لگی، اجمل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نبیل کو یوں گھر سے نکال نہیں سکتے، یہ گھر اس کا بھی ہے، تم دونوں حصے دار ہو۔ بھائی، مجھے لگے امی آپ کو اپنے دوسرے بیٹے کی اتنی ہی پرواہ ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ چلی جائیے، میں گھر میں یہ سب نہیں برداشت کر سکتا۔ میری امی کو بھی بڑے بھائی نے گھر سے نکال دیا تھا، مجھے اپنی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، میں تو کہیں بھی رہ سکتا تھا، حتیٰ کہ سڑکوں پر بھی رات گزار سکتا تھا، مگر میں امی کو کہاں پر رکھتا؟ میں بہت ہی زیادہ گھبرا گیا تھا۔ میں بولا، امی، آپ کو یوں گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آپ کے مرحوم شوہر کا گھر ہے، آپ ادھر ہی بیٹھی رہتی، میں اب آپ کو کہاں لے کر پھروں گا؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں۔ میری بات سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بولی، ٹھیک ہے، میں مر ہی جاتی ہوں، میں زہر کھا لیتی ہوں، پہلے مجھے ایک بیٹے نے گھر سے نکال دیا اور اب تم مجھے دہتکار رہی ہو، مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اپنے شوہر کی قبر پر جا کر بیٹھ جاؤں؟
اسے کہوں کہ تم کیسی اولاد کے پاس مجھے چھوڑ کر گئے ہو؟ میں بولا امی ایسی بات نہیں، آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے جان نہیں چھڑوا رہا، میں تو یہ پریشان ہوں کہ میں آپ کو کہاں رکھوں گا، میرے پاس کوئی جگہ نہیں اور آپ کو خوار ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا۔ امی کہنے لگی تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ تمہاری ماں ہے، اللہ ضرور کوئی اچھا سبب بنائے گا۔ میں امی کو لے کر اپنے دوست کے گھر چلا گیا تھا کیونکہ مجھے اور کوئی سجائی بھی نہیں دے رہا تھا، ہوٹل میں رہنے کے لیے میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، ماں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی میرے پاس کوئی سرمایہ موجود نہ تھا۔ میرے دوست نے مجھے اور امی کو بڑے اچھے انداز سے خوش آمدید کہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں فقط 2 دن کے لیے رکوں گا اور پھر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو میرا دوست کہنے لگا تم ماں جی کے ساتھ آئے ہو، جب تک چاہو تم یہاں پر رہ سکتے ہو۔ مجھے علم تھا کہ میرا دوست بھی میری طرح ہی ہے، وہ بھی اپنے والدین کے پیسے پر پل رہا تھا، وہ بھی ہمارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور پھر میں کسی پر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں امی کو وہیں چھوڑ کر خود نوکری کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں رزق ہوتا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ میرا بھائی مجھ سے کم پڑھا لکھا تھا مگر پھر بھی اسے ایک بہت ہی اچھے ہوٹل میں مینیجر کی جاب ملی تھی اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، جبکہ میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور ابھی تک خوار ہو رہا تھا۔ میری امی اب محفوظ جگہ پر تھی، اس لیے میں صبح سویرے اٹھ کر جاب کی تلاش میں نکل جاتا اور رات 10 بجے ہی واپس آتا۔ میں نے اپنے دوست سے 2 دنوں کا وقت مانگا تھا مگر اب مجھے ان کے گھر آئے ہوئے 4 روز ہو گئے، مگر پھر بھی ملازمت کہیں بھی نہ ملی۔ اب میں بڑا گھبرا گیا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ چوتھے دن میں نے سوچا کہ میں بس اب اپنے دوست کے گھر سے نکل جاؤں گا، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میں ملازمت کی تلاش میں نئے سرے سے مصروف ہو چکا تھا۔ میں نے کوئی ایسا دفتر نہیں چھوڑا تھا جہاں پر میں اپنی سی وی جمع نہ کروائی ہو، مگر پھر بھی مجھے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ میں تھک ہار کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا تھا جب میری نظر دیوار پر چسپاں ایک کاغذ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا کہ جنرل ہسپتال میں ایک عدد چپڑاسی کی ضرورت ہے، تنخواہ 20,000 اور رہائش مفت۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور خود سے کہا کہ یار نبیل، یہ جاب تمہارے لیے موزوں نہیں۔ میں نے MBA کیا ہوا تھا تو کیا اب میں ایک چپڑاسی کی جاب کر سکتا تھا؟ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور اس پتے پر پہنچ گیا جہاں پر چپڑاسی کی ضرورت تھی۔ میں نے جب ہسپتال کے عملے کو کہا کہ میں چپڑاسی کی ملازمت کے لیے آیا ہوں تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ شکل و صورت میں اچھے گھرانے کا فرد لگتا تھا۔ مجھے انٹرویو کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا۔ ڈاکٹر نے میری سی وی دیکھی، وہ حیران تھا اور کہنے لگا تم نے MBA کیا ہوا ہے اور تم ایک چپڑاسی کی ملازمت کرنا چاہتے ہو؟ یہ ملازمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پڑھ ہوتے ہیں اور حلال روزی بھی کمانا چاہتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولا میں بہت زیادہ مجبور ہوں، بہت سی جگہوں پر انٹرویو دیے مگر کچھ بھی نہیں بن پایا۔ مجھے اس وقت جاب کی سخت ضرورت ہے، بھلے وہ ایک چپڑاسی کی کیوں نہ ہو، اس وجہ سے میں یہ جاب کرنے کے لیے رضامند ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں یہ ملازمت دے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے چپڑاسی کی ملازمت دی۔ ہسپتال کے اکا میں بنے فلیٹس میں سے ایک چھوٹا سا فلیٹ مجھے بھی دیا گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے یا اداسی کا۔ خیر جو بھی تھا، میں گھر گیا اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ اب میں اپنی والدہ کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ تو میں نے ان سے بتایا کہ مجھے ہسپتال میں نوکری ملی ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ تم مجھے بے وقوف مت بناؤ، پڑھائی تمہاری MBA کی ہے، پھر ہسپتال میں تمہیں نوکری کیسے مل گئی؟ میں بولا مجھے چپڑاسی کی نوکری ملی ہے۔ یہ بات سن کر میرے دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا یار میرا گھر تمہارے لیے حاضر ہے، لیکن خود پر اس قدر ظلم مت کرو، تم اپنی ہمت جاری رکھو، تمہیں اچھی ملازمت مل جائے گی، تب تک تم میرے گھر میں بلا خوف اور خطرے کی رہ سکتی ہو۔ میں بولا تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اتنے دن یہاں رکھا اور ہر طرح سے میرا خیال بھی کیا، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اب جب مجھے روزی روٹی مل رہی ہے تو میں اس کو لات نہیں مارنا چاہتا۔ میرے دوست نے مجھے بہت روکا مگر میں نہ رکا اور امی کو لے کر ہسپتال کے اکا میں شفٹ ہو گیا۔ امی کہنے لگی تمہیں کیسی نوکری ملی ہے نبیل؟ تو میں نے کہا امی میں دفتر کے اندر بیٹھ کر کمپیوٹر پر حساب کیا کروں گا۔ یہ بات سن کر میری امی بڑی خوش ہوئی۔ میں اپنی امی سے سچ تو نہیں کہہ سکتا تھا
نہیں تو وہ ٹینشن لیتی اور ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جانا تھا۔ خیر اب میں ہر روز کام پر جایا کرتا تھا، بڑی دلچسپی سے ہسپتال میں صفائی کرتا اور سوچتا تھا کہ شاید میری قسمت میں یہ سب لکھا ہے، ہر انسان اپنی قسمت کا ہی کھاتا ہے، تو شاید میری قسمت میں تنگ دستی اور کم تنخواہ لکھی ہے۔ میں بلا وجہ بڑے بڑے دفتروں کے خواب دیکھتا تھا۔ میں نے خود کو ڈانٹا تھا، اکثر میں خود سے لڑتا رہتا کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے بہت سی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میں پورا مہینہ بہت اچھے سے کام کرتا رہا۔ مجھے ڈاکٹر نے بھی اپنے آفس میں بلا کر بہت تعریف کی اور کہا کہ تمہاری طرف سے ہمیں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست کو تمہاری سی وی دی ہوئی ہے، وہ دیکھے گا کہ وہ تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں کہیں نہ کہیں اچھی جاب پر لگوائے گا۔ یہ بات سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں بولا ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، میں آپ کو ساری عمر دعائیں دیتا رہوں گا۔ ڈاکٹر مسکرا دیا، اس نے میرے ہاتھ پر 20,000 روپے رکھ دیے۔ وہ کہنے لگا یہ لو تمہاری تنخواہ۔ میں نے جلدی سے تنخواہ پکڑی اور ڈاکٹر کے آفس سے باہر نکل آیا۔ میں نے اپنی تنخواہ کو گننا شروع کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ ابو کی وفات کے بعد تو میں نے کبھی 20,000 ایک ساتھ دیکھے بھی نہ تھے۔ میں تو 500 روپے کے نوٹ کو دیکھنے کے لیے ترس کر رہ گیا تھا۔ میں بار بار گن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں گھر میں راشن ڈلواؤں گا کیونکہ کھانے پینے کے سامان کی بڑی قلت ہو چکی تھی۔ میں اپنی امی کو بہترین کھانا کھلانے سے قاصر رہا تھا۔ کم از کم بھائی کے گھر اتنا تو تھا کہ امی کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی۔ خیر میں وہ پیسے جیب میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ بنا آواز کے رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ میں بولا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کل میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، موٹر سائیکل تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اس نے میری پرواہ نہیں کی۔ اب وہ ICU میں پڑا ہے، اس کی آپریشن کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی میرے بچے کی زندگی بسا سکتا ہے تو وہ پیسے ہیں، اگر پیسے ہوئے تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کریں گے ورنہ نہیں۔ وہ میرے بچے کو ڈسچارج کر دیں گے، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو تاکہ میرے بچے کی جان بچ سکے۔ اس عورت کے چہرے پر اس قدر بے بسی تھی کہ میں دیکھ کر بھی میرا دل سا بجھ گیا تھا۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر 20,000 روپے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں بولا کہ میں دعا کروں گا اللہ آپ کے بچے کو لمبی زندگی دے اور آپ کو اولاد غم نہ دکھائے۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی آگے بڑھتی گئی۔ اب کسی دوسرے شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے بچے کے لیے پیسے مانگ رہی تھی۔ ایک لمحے میرے دل میں آیا کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اس عورت کی مدد کر دیتا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں خود ہسپتال کے عملے سے اس عورت کے لیے پیسے مانگتا ہوں۔ میں جلدی سے سینئر ڈاکٹرز کے پاس گیا اور ایک سے پیسوں کی اپیل کی۔ کسی نے مجھے 10,000 روپے دیے تو کسی نے 20,000 روپے دیے۔ میں بے انتہا خوش ہو گیا تھا کہ چلو ان پیسوں کو جب میں اس عورت کے ہاتھ پر رکھوں گا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گی۔ میں نے تقریباً 60,000 روپے یوں ہی جمع کر لیے تھے۔ میں نے اس عورت کو ہسپتال میں ڈھونڈا اور وہ پیسے اسے تھما دی اور بولا کہ میں نے ہسپتال کے دوسرے عملے سے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، اب آپ یہ ڈاکٹر کو تھما دیں تاکہ وہ آپ کے بچے کی ٹریٹمنٹ شروع کر دے اور باقی کے پیسوں کا انتظام بھی اللہ کرے گا۔ وہ عورت جلدی سے آگے بڑھی اور میرے ہاتھ چومنے لگی اور کہنے لگی اللہ تمہیں اس کے بدلے اجر عظیم عطا کرے، اللہ تمہیں کروڑ پتی بنا دے۔ اس عورت کی دعا سن کر میں ہنس دیا اور آگے بڑھ گیا۔ کروڑ پتی بننا تو میری قسمت میں نہیں تھا، مگر مجھے تو اب یہی لگتا تھا کہ 2 وقت ڈھنگ کی روٹی کھانا بھی میرے نصیب میں نہیں، کیونکہ آج جو مجھے تنخواہ ملی تھی وہ بھی میں نے اس عورت کو دے دی اور ہمارے گھر میں تو راشن نام کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ میں گھر گیا تو امی میرے انتظار میں بیٹھی تھی اور کہنے لگی بیٹا کیا لے کر آئے ہو؟ تو میرے کندھے شرم سے جھک گئے، مگر میں نے امی کو جھوٹی تسلی دی اور بولا امی مجھے تنخواہ آج نہیں ملی، کل مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ امی میری طرف دیکھا اور پھر سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھانے لگی۔ امی کے لیے اچار اچھا نہیں تھا کیونکہ ان کے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا مگر میں کیا کر سکتا تھا۔ خیر میں کھانا کھائے بغیر ہی بستر پر لیٹ گیا۔ امی کہنے لگی کچھ تو کھا لو۔ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں۔ امی جانتی تھی کہ میں پریشان ہوں۔ امی کہنے لگی بیٹا فکر نہ کرو، اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔
میں بولا امی مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیا کریں، اللہ ہمیں کچھ نہیں دے گا، ہم دونوں یوں ہی زندگی گزار دیں گے۔ امی نے میرے سر پر چپت ماری، وہ کہنے لگی آج کے بعد میرے سامنے مایوسی کی باتیں مت کرنا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے۔ امی ابھی باتیں کر رہی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دو آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھے، آنکھوں پر سیاہ اینکیں لگی تھی اور کلائی پر مہنگی گھڑیاں بندھی تھی۔ ساتھ ان کے ایک بہت ہی بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ میں بولا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے فکر نہ کرو، آپ ہمیں نہیں جانتے مسٹر نبیل، ہم آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ یہ چابیاں پکڑیں اور یہ کاغذ تھام لیں۔ میں بولا آپ مجھے یہ کاغذ اور چابیاں کیوں دے رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، آپ اس طرح کریں کہ گھر جا کر آرام سے صوفے پر بیٹھ کر اس خط کو پڑھیے گا، نہیں تو چکرا کر گر جائیں گے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوا اور بد دلی سے وہ کاغذ تھام لیا۔ میرا دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کاغذ دینے کیوں آئے تھے، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ امیر میری بربادی کا سبب بننے والے ہیں۔ میں کمرے میں آیا تو امی بولی بیٹا کون تھا؟ دروازے پر کون تھا؟ میں چپ ہی رہا۔ امی نے میرے ہاتھ میں کاغذ دیکھا تو کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں بولا امی 2 انجان آدمی مجھے یہ تھما گئے، مجھے تو خود اس بات کا علم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ امی کہنے لگی اچھا کھول کر دیکھو نا اس کاغذ میں کیا لکھا ہے۔ میں بولا جی امی ابھی کھولتا ہوں، مگر سچ تو یہ تھا کہ میری ہمت نہیں تھی۔ خیر میں نے کاغذ کھولا، اس پر لکھا ہوا تھا مسٹر نبیل، میں نے آج تمہیں جنرل ہسپتال میں دیکھا تھا، تم ایک چپڑاسی کی حیثیت سے ملازمت کر رہی ہو، مگر تم نے آج تنخواہ ملتے ہی ایک غریب عورت کی مدد کی اور پھر باقی سٹاف سے بھی اس عورت کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میں بہت ہی متاثر ہو گیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ مجھے پتا چلا کہ تم ایک پڑھے لکھے نوجوان ہو، مگر تمہارے بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا اور ایک چپڑاسی کی نوکری کر رہی ہو۔ کل شام تم اس پتے پر پہنچ جانا، تمہارے لیے ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہے اور تبھی تمہیں پتا چلے گا یہ چابیاں کس چیز کی ہیں۔ میں نے خط پڑھا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ مجھے اس طرح بلانے والا کون ہو سکتا ہے۔ مجھے خوف بھی آ رہا تھا کیونکہ آج کل تو فراڈ بہت عام ہو چکے تھے، لوگ تو ہم جیسے غریبوں کو بھی لوٹنے سے باز نہیں آتے۔ امی کہنے لگی نبیل خط میں ایسا کیا لکھا ہے کہ تم اسے پڑھ کر ایک دم سے پریشان ہو چکے ہو؟ میں نے سارا خط منوان امی کو پڑھ کر سنایا تو امی بہت گھبرائی اور کہنے لگی نہیں نبیل، تمہیں کوئی ضرورت نہیں کسی جگہ پر جانے کی، چپ چاپ اپنی ملازمت کرتے رہو۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی کہنے لگی اچھا تو آج تمہیں تنخواہ مل گئی تھی لیکن تم نے وہ ایک عورت کو دی۔ میں امی کی بات سن کر ڈر گیا، مگر امی نے میرا ماتھا چوم لیا اور مجھ سے کہنے لگی مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے نبیل، آج تم نے مجھے پرسکون کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ شاید میری تربیت میں کوئی کمی تھی جو اجمل نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا۔ میں تم لوگوں کو اچھے برے کی تمیز سکھا نہیں سکی، مگر آج جب مجھے پتا چلا کہ تم نے ایک غریب عورت کی مدد کی ہے تو مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ میری تربیت میں کمی نہیں، یہ تو اجمل اور اس کی بیوی کی نیت ایسی تھی۔ شکر ہے اللہ کا تم نے مجھے زندگی میں ایسا دن دکھا دیا۔ میں نے امی کی باتیں سنی تو مسکرا دیا تھا۔ خیر صبح میں اپنے کام پر چلا گیا۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس پتے پر جاتا کیونکہ مجھے خوف تھا اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گا۔ میں آدھا دن صفائی کرتا تھا مگر میرا سارا دھیان بار بار اسی خط کی جانب تھا۔ میں نے سوچا کیا پتا میں وہاں جاؤں تو مجھے سچ میں کوئی سرپرائز مل جائے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ فراڈ ہی ہو۔ میں نے بڑی ہمت کی اور اس پتے پر پہنچ گیا تھا اور وہاں جا کر دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا ریسٹورینٹ تھا۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ چوکیدار کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میں بولا میرا نام نبیل ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا وہ جنرل ہسپتال والا؟ تو میں نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران تھا مگر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آگے جا کر اس نے مجھے ایک سیکرٹری کے حوالے کیا اور بولا کہ اسے باس کے پاس لے جائیں۔ وہ سیکرٹری مجھے باس کے کمرے تک لے گئی۔ وہ کمرہ اے سی کے ساتھ یک ہو چکا تھا، اتنا ٹھنڈا کمرہ کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہونے لگی۔ وہ آدمی کہنے لگا تم مجھے جانتے نہیں، اس لیے میں تم سے اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام سیٹھ عمیر ہے، میں اس ریسٹورنٹ کا مالک ہوں۔ میں یہ ریسٹورنٹ تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران تھا اور بولا آپ یہ میرے ساتھ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہرگز مذاق نہیں کر رہا،
مجھے تم اچھے لگے ہو، تمہاری نیکی مجھے بھری لگی ہے، اس لیے میں یہ تمہیں سب دے رہا ہوں۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا اور بولا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا میرے ساتھ آج سے چند برس پہلے وہی ہوا جو تمہارے ساتھ اور تمہاری والدہ کے ساتھ ہوا تھا۔ میں کینسر کا مریض ہوں، اپنے 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ چاروں نے میری ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ چاروں اپنی بیویوں کے اشارے پر ناچ رہے ہیں۔ میرے پاس اپنے علاج کے لیے نہ پیسہ تھا اور نہ ہی سرمایہ۔ مجھے لگا تھا کہ اب موت میرے سر پر آن کھڑی ہے۔ میں اولڈ ہوم میں چلا گیا، تب مجھے پتا چلا کہ ایک دن مجھ سے ایک وزٹر ملنے آیا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا تو اس نے اس ریسٹورنٹ کی چابی میرے حوالے کی۔ میں حیران رہ گیا اور بولا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ پراپرٹی آپ کے والد صاحب کے نام پر نکلی ہے، اس لیے یہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا کیونکہ میرے باپ کے نام پر تو ایسی کوئی بھی پراپرٹی نہ تھی۔ خیر میں نے پتہ لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ ریسٹورنٹ میرے والد صاحب سے ان کی شادی سے پہلے ہی دھوکے سے قبض کر لیا گیا تھا، اور جو اس کا نیا مالک بنا تھا اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ دھوکہ دہی سے ان کے پاس آیا ہے، تو اس نے یہ ریسٹورنٹ مجھے واپس کرنے کا سوچا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے مدد تھی۔ میں نے اس ریسٹورنٹ کو چلانا شروع کر دیا اور خوب محنت کی۔ دیکھو یہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے اپنا علاج کرایا اور صحتیاب ہو گیا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کا انجام موت ہے۔ مجھے بھی اب لگنے لگا ہے کہ زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اور اب موت میری منتظر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ریسٹورنٹ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں چلا جائے جو دوسروں کا فائدہ کرتا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا ہسپتال میں، تم نے ایک عورت کا بھلا کیا تھا جبکہ تمہارے پاس اس وقت آمدنی فقط 20,000 تھی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اگر تم اتنے سے پیسے میں کسی کی بھی مدد کر سکتے ہو جب تمہارے پاس زیادہ آئے گا، تم کتنے لوگوں کی مدد کرو گے۔ اور پھر میں بھی اپنی پراپرٹی اپنے بیٹوں کے نام پر نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے مجھے دہتکار دیا تھا، اس لیے میں نے تمہارے نام کر کے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہو گے۔ اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اور مجھے یہ بھی باتیں سن کر بہت ہی لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے تو کبھی خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری چھوٹی سی نیکی میرے لیے رزق کے اتنے در و دروازے کھول دے گی۔ میں نے سوچا شاید اس لیے ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ اس سے زیادہ ہمیں نوازے گا۔ میں نے فقط 20,000 روپے دیے اور اللہ نے 20 کروڑ کی پراپرٹی میرے نام کر دی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے اور میں سجدے میں گر گیا تھا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ یہ سچ ہے، اللہ کی راہ میں آپ جتنا دو گے اللہ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے آپ کو لوٹائے گا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے ریسٹورنٹ کے معاملات سمجھ میں آنے لگے، میری ٹریننگ بھی کروائی گئی اور پھر میری MBA کی تعلیم نے میری بہت ہی مدد کی۔ میں بہت ہی جلد باس کی سیٹ سنبھالنے کے قابل ہو چکا تھا۔ جب باس کی سیٹ سنبھالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مینیجرز کی لائن میں میرا بھائی بھی کھڑا ہے۔ میرا بھائی جس ریسٹورنٹ میں مینیجر تھا میں اب وہاں کا باس بن چکا تھا۔ میرا بھائی تو یہ دیکھ کر حیران تھا۔ تھوڑی دیر پھر میں جب اپنے آفس گیا تو میرا بھائی بھی میرے پیچھے آ گیا۔ وہ کہنے لگا نبیل یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے؟ تو میں بولا کہ میں اب آپ کا باس ہوں، مجھے نبیل کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائی کا منہ بن گیا اور مجھے کہنے لگا تو میرے چھوٹے بھائی ہو، اب میرے ساتھ یہ سب کرو گے؟ تمہیں چاہیے کہ مجھے فیور کرو اور اپنی پرانی باتوں کو دل سے بھلا دو۔ میں بولا کہ آپ کے منہ سے آج کے بعد ایسی بات نہ سنو، نہیں تو میں آپ کو اس جاب سے نکال دوں گا۔ میری بات سن کر بھائی گھبرا گیا اور وہ میرے آفس سے نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے کام ہے یہ سارے کہ جو کوئی آپ پر حکمرانی کرنا چاہتا ہو وہ ایک دم سے آپ کے پیروں میں بھی گرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی اپنی مٹھی کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے جس قدر ممکن ہو سکے۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم زمین پہ لوگوں پر مہربان کریں گے تو آسمان پہ بیٹھا ہم پر رحم کرے گا۔ میں نے جب سے ریسٹورنٹ کا چارج سنبھالا ہے میں نے بہت سے غریب گھرانوں میں راشن دینا شروع کر دیا ہے اور بھی بہت سے فلاحی کام کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ انسان کے پاس بہت ہو وہ دوسروں کی مدد کرے، ہم بہت تھوڑے سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بس انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے اور اپنے اللہ پر انسان کا یقین ہونا چاہیے۔